آپ جانتے ہیں جب ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا نے جنت میں اس درخت کو کھا لیا جس کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، تو اس غلطی کا سب سے پہلا جو اثر ظاہر ہوا، دونوں کے بدن کے کپڑے اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما من سوآتہما۔ اے آدم کی اولاد، اے حوا کی بیٹیوں، شیطان تمہیں بہکا نہ دے، شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے جس طریقے سے اس نے تمہارے باپ آدم کو اور تمہاری ماں حوا کو جنت سے نکلوایا تھا۔ ينزع عنہما لباسہما، اس نے ان دونوں کے کپڑوں کو اتروا دیا تھا، دونوں کی شرمگاہیں نظر آنے لگی، دونوں کی ستر نظر آنے لگا، اور شیطان یہی چاہتا تھا دونوں ننگے ہو جائیں۔ پہلے دن سے ابلیس کا یہی مشن ہے، انسان ننگا ہو جائے، عورت ننگی ہو جائے، مرد ننگا ہو جائے۔ عریانیت، ولگیرٹی، اشلیلتا، یہ شیطان کا مشن ہے۔ اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ تمہیں زنا کے قریب نہیں جانا ہے، تمہیں گندگی کے قریب نہیں جانا ہے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لباس کا ذکر کیا، کپڑے کا ذکر کیا، تو کپڑے کا ایک مقصد یہ بھی بتایا کہ کپڑا تمہارے جسم کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے اوپر جو لباس اتارا ہے، جو کپڑے ہم نے تم کو دیے ہیں، اس کپڑے کا دو مقصد ہے۔ یہ کپڑا تمہاری ستر پوشی کرتا ہے، یہ تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے، اور یہ کپڑا زینت کا کام کرتا ہے، یہ تمہیں آکرشک بناتا ہے، یہ تمہیں سجاتا اور سنوارتا ہے۔ تو اسلام زناکاری اور بدکاری کی پرمیشن نہیں دیتا۔ اسلام تو زناکاری اور بدکاری تک پہنچانے والے جتنے راستے ہیں، ان راستوں پر اسلام پابندی لگاتا ہے۔ جہاں سے بھی سماج میں زناکاری اور بدکاری آ سکتی ہو، اسلام نے ان سارے راستوں کو بند کر دیا ہے۔ زناکاری کی شروعات ہوتی ہے نظروں کے غلط استعمال سے، آنکھوں کے غلط استعمال سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی حکم دیا اور عورتوں کو بھی حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 اور 32 آپ اٹھائیے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ جب تک انسان کی نگاہ صحیح نہیں ہوگی، انسان کی نظر صحیح نہیں ہوگی، تب تک شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ جب نظروں کا غلط استعمال ہوگا تو شرمگاہ کا بھی غلط استعمال آٹومیٹک ہوگا۔ آج موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ آج اگر سب سے زیادہ کوئی گناہ ہو رہا ہے تو نظروں کا گناہ ہو رہا ہے، نظروں کا زنا ہو رہا ہے، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے۔ والاذنان زناہما الاستماع، کانوں کا زنا غلط چیزوں کو، گندی باتوں کو سننا ہے۔ واللسان زناہ الکلام، زبان کا زنا غلط باتوں کو منہ سے نکالنا ہے۔ والید زناہ البطش، اور ہاتھ کا زنا غلط چیزوں کو ٹچ کرنا اور چھونا ہے۔ والرجل زناہ الخطا، اور پیر کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کے جانا ہے۔ والقلب یہوی ویتمنا، اور انسان کے دل میں غلط چیزوں کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ والفرج یصدق ذلك او یکذبہ، اور اس کے بعد انسان کی شرمگاہ یا تو غلط کام کر ڈالتی ہے یا بچ جاتی ہے۔ تو نظر سے شروعات ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نظروں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد صرف مردوں سے نہیں، عورتوں سے بھی کہا گیا
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اے نبی آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. اب عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیسے کرے گی؟ اس کے لیے بہت ضروری چیز ہے عورت کا پردے میں رہنا اور عورت کا اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی کو چھپا کر کے رکھنا. اس لیے آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اے ایمان والی عورتوں تم اپنی زینت کو کسی غیر مرد کے سامنے ظاہر مت کرو. اب زینت کے اندر عورت کا چہرہ بھی آ گیا, عورت کا پورا بدن آ گیا, عورت کے زیورات آ گئے, عورت کے جسم کے نشیب و فراز آ گئے. عورت سر سے پیر تک زینت ہے اور اللہ نے کہا تیری زینت تجھے غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا ہے. اس کے بعد فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اے مسلمان عورتوں تمہیں اپنا دوپٹہ اپنے سینے پر رکھنا ہے, اپنے گریبان پہ رکھنا ہے. بھائی کے سامنے بھی, باپ کے سامنے بھی, سسر کے سامنے بھی, محرم رشتہ دار کے سامنے بھی جب بھی تم رہو اپنے سر پہ دوپٹہ رکھو, اپنے سینے پر دوپٹہ رکھو. اللہ اکبر. قرآن کریم جیسی عظیم کتاب, اس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بتایا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کا دوپٹہ اور عورت کا پردہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑی بات ہے. اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کیا ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں, آج عورت کے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا ہے. آج مسلمان عورت کے سر سے اس کا دوپٹہ چھین لیا گیا ہے. آج مسلمان عورت پردے اور دوپٹے کو سے آزاد ہونا چاہتی ہے اور دنیا یہی چاہتی ہے کہ عورت اس دوپٹے سے آزاد ہو جائے. مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میری پیاری ماں و بہنوں, اگر آپ کو جنت میں جانا ہے, اگر آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتی ہیں, جنت میں جانا چاہتی ہیں, تو آپ اپنے پردے سے کبھی سمجھوتا نہ کریں, آپ اپنے دوپٹے سے کبھی سمجھوتا نہ کریں. جنت کی عورتوں کے بارے میں بھی اللہ کے نبی فرماتے کہ وہ دوپٹے والی ہوں گی, وہ حیا والی ہوں گی. حدیث کے الفاظ ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَوِ اطَّلَعْتِ إِلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيَا لَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا. اگر جنت کی عورتیں زمین کی طرف جھانک دیں, زمین کی طرف ایک نظر ڈال دیں, تو زمین اور آسمان کے درمیان کی جتنی فضا اور جتنا ماحول ہے سب خوشبو سے بھر جائے. یہ جنتی عورت کی خوشبو ایسی ہوگی, اگر وہ صرف زمین کی طرف جھانک دے, دنیا کی طرف جھانک دے تو دنیا خوشبو سے بھر جائے گی. اور آگے اللہ کے نبی فرماتے وَلَنَسِيفُهَا عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. جنت کی عورت کے سر پر جو دوپٹہ ہے وہ دوپٹہ اتنا قیمتی ہے کہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر کے وہ دوپٹہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کے اندر جو حوریں ہوں گی, جو جنتی عورتیں ہوں گی, وہ بھی دوپٹہ اپنے سر پہ رکھنے والی ہوں گی, وہ بے حیا نہیں ہوں گی, وہ بے پردہ رہنے والی نہیں ہوں گی, وہ شرمیلی ہوں گی, وہ حیا والی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لسٹ بیان کی کہ کن کن رشتہ داروں سے عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ. عورت کو اپنے باپ سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے شوہر سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے سسر سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی اولاد سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے سوتیلے بیٹوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, او اخوانہن اپنے بھائیوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, او بنی اخوانہن اپنے بھائی کے بیٹوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, او بنی اخواتہن اپنی بہن کے بیٹوں سے یعنی اپنے بھانجوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, او نسائہن عورتوں سے
پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. او ما ملکت ایمانہن, لونڈیوں سے اور گھر میں کام کرنے والی نوکرانیوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال, یا گھر میں کام کرنے والے بہت بوڑھے مرد جن کے اندر کوئی خواہش نہیں بچی ہے, ان بوڑھے مردوں سے بھی تمہیں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, اور اتنے چھوٹے بچوں سے بھی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ابھی مرد و عورت کی راز کی باتیں نہیں جانتے. اللہ نے کہا کہ بچے ایسے ہونے چاہیے جو عورت کی راز کی باتیں نہ جانتے ہوں. آج تو موبائل نے بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا. 8-8 سال کے بچے, 9-9 سال کی بچیاں آج اپنی عمر سے آگے کی سوچ اور ذہنیت رکھتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آج بچوں سے ان کا بچپن ہم نے موبائل دے کر کے چھین لیا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اتنے چھوٹے بچے جو بھی عورتوں کی راز کی باتیں نہیں جانتے ہیں, ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نکلا اگر بچے بڑے ہو جائیں, سمجھدار ہو جائیں, اگرچہ بھی بالغ نہیں ہوئے ہیں لیکن اگر وہ سمجھدار ہو چکے ہیں تو ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے. اس کے بعد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اے مسلمان عورتوں, جب تم زمین پہ چلا کرو تو اپنے پاؤں کو زور زور سے نہ مار کے چلا کرو, اس لیے کہ تمہارے پاؤں کے اندر جو پائل ہوتی ہے, جو تمہارے پیر کے اندر پازیب اور پائل ہوتی ہے, اس پائل کی آواز بھی غیر مردوں تک نہ جائے. تمہاری وہ زینت ہے, تمہارے پائل کی جھنکار بھی تمہاری زینت ہے, وہ زینت بھی غیر مردوں تک نہ جائے. او میری پیاری ماں بہنوں, یہ اللہ کا قرآن ہے, یہ میرے رب کا کلام ہے جو آپ کو پائل کی آواز بھی غیر مردوں تک لے جانے کی اجازت نہیں دیتا. جو اسلام ایک عورت کے پائل کی آواز کو غیر مردوں تک جانے کی اجازت نہیں دیتا, وہ اسلام اس بات کی کیسے اجازت دے دے گا کہ عورت سج کر کے, سور کر کے, کریم پاؤڈر لگا کر کے, لپسٹک لگا کر کے, اپنی آنکھوں پر مسکارا لگا کر کے, اپنے بالوں میں خوشبو لگا کر کے, اپنے آپ کو سجا کر کے اور سنوار کر کے وہ غیر مردوں کے سامنے نکلے. میری پیاری ماں بہنوں, اسلام نے یہ ساری تعلیمات اسی لیے تو دی ہے تاکہ سماج سے زناکاری ختم ہو جائے. زناکاری اور بدکاری تو روکنے کے لیے جب تک ہم ان تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تب تک سماج سے زناکاری اور بدکاری نہیں ختم ہو سکتی. قرآن کا 22واں پارہ اٹھائیے, 21ویں پارے کی آخری آیتیں اور 22ویں پارے کی شروعاتی آیتیں دیکھیے. حکم تو دیا جا رہا ہے نبی کی بیویوں کو, خطاب تو کیا جا رہا ہے نبی کی بیویوں کو, مگر ان کے ذریعے پوری امت کو کچھ پیغام دیا جا رہا ہے. یا ایھا النبی قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. اے نبی, اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم کو دنیا چاہیے اور دنیا کی دولت چاہیے تو آ جاؤ, میں تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں, لیکن میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں, میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں. میری ماں اور بہنوں, آج شوہر اگر حلال طریقے سے پیسہ کماتا ہے, اگر شوہر محنت کر کے پیسہ کماتا ہے تو عورتوں کو راس نہیں آتا, ان کو یہ لگتا ہے ہمارے ارمان پورے نہیں ہو سکتے. آج کتنی عورتیں ہیں جو شوہر کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ان کا شوق پورا کرنے کے لیے ناجائز راستے اپنائے, حرام راستے اپنائے, غلط طریقے اپنائے. نبی اکرم کی بیویاں جو اس امت کی مائیں ہیں, جب اللہ کے نبی کی بیویوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے ڈیمانڈ کی کہ ہمارے خرچے بڑھنے چاہیے, ہماری آمدنی بڑھنی چاہیے, ہمیں پیسہ زیادہ ملنا چاہیے, مدینہ کی اور عورتیں بہت آرام سے رہتی ہیں, ہمیں بھی آرام سے رہنے کا حق ہے. جب انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ مطالبہ کیا تب قرآن کی آیت نازل ہوئی, قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اپنے نبی کی عورتوں کو یہ پیغام دلوایا کہ اگر تم کو دنیا چاہیے اور دنیا کی دولت چاہیے تو آؤ, میں تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں, مگر پھر تم کو نبی کے گھر میں رہنے کا ادھیکار نہیں. اے نبی کی عورتوں,
اگر تمہیں دنیا کی رنگینی، دنیا کی دولت، دنیا کی چکا چوند چاہیے تو آ جاؤ، میں تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، لیکن میں تم کو اپنے نبی کے گھر سے، اپنے گھر سے میں تم کو نکال دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو، رسول سے محبت کرتی ہو اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو تو اے نبی کی بیویو، تم نبی کے ساتھ رہو، اچھے کام کرتی رہو، اللہ کے نبی کے ساتھ رہو گی تمہیں اللہ جنت عطا کرے گا۔ ہاں تمہیں نبی کے گھر میں عیش و آرام تو نہیں ملے گا، بہت اچھا گھر تو نہیں ملے گا، بہت اچھا کھانا تو نہیں ملے گا، لیکن اگر تم نبی کے ساتھ نیکی کا کام کرتی رہو گی تو اللہ کا وعدہ ہے تم کو جنت ضرور ملے گی۔ جب قرآن کی یہ دونوں آیتیں نازل ہوئی، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ کے پاس آئے۔ اے عائشہ، ایک بات تم سے کہنا چاہتا ہوں، کہیے اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ اے عائشہ، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں تم غور سے سننا اور کوئی جلد بازی میں فیصلہ نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنے کے بعد تم مجھ کو جواب دینا۔ اے اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ آپ اس طریقے سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ آپ نے قرآن کی یہی دونوں آیتیں پڑھ دی، آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ تم کو آپشن دے رہا ہے، تم کو چوائس دے رہا ہے، یا تو تم دنیا کی دولت لے کر کے اپنے نبی سے الگ ہو جاؤ، یا دنیا کی تکلیفیں اٹھا کر کے تم نبی کے ساتھ رہو۔ کیا کرو گی عائشہ؟ تمہاری چوائس کیا ہے؟ میری پیاری ماں بہنوں، اماں عائشہ نے کیا جواب دیا تھا؟ آج وہ جواب میری پیاری ماں بہنوں ہمارے اور آپ کے گال پہ تھپڑ ہے۔ آج ہم دنیا کے پیچھے مر رہے ہیں، دنیا کے لیے کھٹ رہے ہیں، دنیا کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں حضرت عائشہ کے اس جواب کو سن کر کے سوچے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں، اے اللہ کے نبی، افی ھذا استامر ابویا، اے اللہ کے نبی، کیا اس کے بارے میں مجھے اپنے ماں باپ سے مشورہ لینا پڑے گا؟ نہیں نہیں، اے اللہ کے نبی، مجھے اپنے ماں باپ سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی، میرا جواب بالکل کلیئر ہے، میرا جواب بالکل واضح ہے، میں نے اللہ کو چن لیا، میں نے رسول کو چن لیا، میں نے جنت کو چن لیا۔ مجھے نہیں چاہیے دنیا کا عیش و آرام، مجھے نہیں چاہیے اچھا گھر بار، مجھے نہیں چاہیے اچھا کھانا، میں اللہ کو چنتی ہوں، میں رسول کو چنتی ہوں، میں جنت میں مکان کو چنتی ہوں۔ یہ جواب تھا حضرت عائشہ کا۔ اس کے بعد اب قرآن کا 21واں پارہ ختم ہو رہا ہے۔ یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب، اے نبی کی بیویوں، اگر تم نے کوئی بے حیائی کا کام کیا تو تم کو ڈبل سزا دی جائے گی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جس کا مقام جتنا بڑا ہوگا اس کے گناہ کی سزا بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ غلط کام عام آدمی کرے تب بھی غلط ہے، اور عالم دین کرے تب بھی غلط ہے، لیکن عالم دین اگر غلط کام کرے گا تو اللہ کی پکڑ زیادہ ہوگی کہ تم عالم تھے، تم تو جانتے تھے، تم نے یہ غلط کام کیوں کیا، اس کو اللہ کے زیادہ جواب دینا پڑے گا۔ اب یہاں سے قرآن کا 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے، بڑے غور سے سنیے گا۔ سماج اور سوسائٹی کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، اللہ نے طریقہ بتایا ہے قرآن کی آیتوں میں۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور اے نبی کی عورتوں، تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہوگی، جو رسول کی فرما بردار ہوگی۔ یہاں اللہ نے قنوت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قنوت جانتے ہیں؟ دعائے قنوت ہم لوگ پڑھتے ہیں وتر کی نماز میں، یہ مصیبت آنے پر ہم قنوت نازلہ پڑھتے ہیں۔ قنوت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی تابعداری کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کی پرماننٹ بات ماننا۔ تو یہاں قنوت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی کی عورتوں،
اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی پرماننٹ فرما برداری کرو گی اور نیک عمل کرو گی تو ہم نے تمہارے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے. اس کے بعد فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو تم اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرو. کسی غیر مرد کے ساتھ بات کرنے کے ٹائم تمہاری آواز میں لچک پیدا نہ ہو. موبائل پر آج ظاہر ہے ہر گھر میں موبائل ہے، لڑکیوں کے پاس بھی موبائل ہے، ماں کے پاس بھی موبائل ہے، بیٹی کے پاس بھی موبائل ہے. موبائل پر کبھی کسی انجان نمبر سے بھی کال آ سکتا ہے، کسی غیر مرد کا بھی کال آ سکتا ہے. اب ایک مسلمان عورت کیا موبائل استعمال نہ کرے؟ نہیں کرے گی، استعمال تو کر سکتی ہے، لیکن استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ایک عورت اگر موبائل پر کسی غیر مرد سے بات کرے تو کیسے کرے. فرمایا تیری آواز میں لچک نہ ہو، تیرے انداز میں کشش نہ ہو، تیرے انداز میں سختی ہو، تو کڑک انداز میں بات کرے، تو کٹھورتا کے ساتھ بات کرے، تاکہ سامنے والے کو یہ نہ لگے کہ مجھے سگنل مل رہا ہے اور میری دال یہاں گل سکتی ہے، میرا مسئلہ یہاں حل ہو سکتا ہے. جب عورت کڑک انداز میں بات کرے گی سامنے والا سمجھ جائے گا یہاں میری دال گلنے والی نہیں ہے. عورت کی آواز کے اندر بھی ایک کشش ہوتی ہے. بہار میں بعض علاقوں میں نے سنا مردوں کے مجمع میں عورت تقریر کر رہی ہے، اللہ معاف کرے. مشاعرے ہوتے ہیں، شاعرات آتی ہیں، اور مجھے کہنے دیجئے جب شاعرات آتی ہیں مشاعروں میں تو ان کی شاعری سنی کم جاتی ہے اور دیکھی زیادہ جاتی ہے. ان کے لٹکے جھٹکے اور ان کی زلفیں اور ان کے چہرے کے جو نشیب و فراز ہوتے ہیں اس کو زیادہ دیکھا جاتا ہے، نوجوانوں کو بڑا مزہ آتا ہے. میرے بھائیوں، عورت کی آواز کے اندر بھی ایک کشش ہے، اور اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی کی بیویوں سے فلا تخضعن بالقول، تم غیر مردوں سے بات کرنے کے ٹائم اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، سامنے والے کے دل میں اگر بیماری ہے، شہوت کی بیماری ہے، تو تمہارے بارے میں کہیں غلط خیال نہ اس کے دل میں آ جائے. لیکن کڑک انداز میں بات کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بدتمیزی کریں، آپ گالی گلوچ کریں. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جو بھی بات کرو صحیح بات کرو، دستور کے مطابق کرو، درست بات کرو، اچھی بات کرو. تو پہلے حکم دیا کہ تمہاری آواز میں لچک پیدا نہ ہو. اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے نبی کی عورتوں تم اپنے گھروں کے اندر رہا کرو. لیجئے، ابھی تک تو یہ کہا جاتا تھا، یہ تو مولانا لوگوں نے اپنے من سے بنا کے رکھا ہے، عورتوں کو قید کر کے رکھنا اور عورتوں کو چار دیواری کے اندر رکھنا یہ مولویوں کا فتویٰ ہے، یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. میری ماں اور بہت بہنوں، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کے 22ویں پارے کی آیت ہے. جاؤ خود اٹھا کر کے قرآن دیکھ لو، ترجمہ دیکھ لو، ٹرانسلیشن دیکھ لو، انواد دیکھ لو. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی کی عورتوں تمہارا کام گھر کو سنبھالنا ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. عورت یہ نہ سمجھے کہ میری ڈیوٹی کمزور ہے، میرا کام کمزور ہے. تجھے گھر کے اندر رہ کر کے ایک اچھی ماں بننا ہے، ایک اچھی بیٹی بننا ہے، ایک اچھی بیوی بننا ہے. ضروری نہیں ہے کہ عورت ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس بن کر کے غیر مردوں کو لبھائے گی تب یہ کہلائے گی کہ ہاں اس نے بڑا کارنامہ انجام دیا. بڑے بڑے شاپنگ مال میں اور بڑی بڑی دکانوں میں عورت کو آدھے ادھورے کپڑے پہنا کر کے وہاں غیر مردوں کو آکرشت کرنے کا کام دیا جائے تب عورت کو لگے کہ ہاں صاحب میں بڑے کام کی چیز ہوں. اسلام یہ کہتا ہے عورت گھر کے اندر رہ کر کے، پردے کے اندر رہ کر کے بھی بہت کچھ کر سکتی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر جمی رہو.